غالب بھائی میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، ہوں، لیکن ایک ڈفرینٹ اینگل سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دے کہ خدا انصاف والا ہے یا نہیں ہے، کیوں کیونکہ چھوڑ دیں؟ بیسک جب ٹاپک ہی یہ رکھا ہے تو اب بھائی اب چھوڑ میں تو دیں۔ سمجھاتا ہوں غالب بھائی، میں تھوڑا سا اگر مجھے میری پوری بات آپ سنیں گے پھر آپ میں تو اعتراض پوری نہیں بات کریں سنوں گا، مگر میں آپ کے جو بیسک پریمس ہے نا اس سے میں شروع میں بتا دوں، میں میں اس سے اگری نہیں ٹھیک ہے، کرتا کہ اس بات میں کو ہم اب چھوڑ دیں۔ بھائی کیوں چھوڑ فار دیں؟ ایگزامپل میں جب ایک سمجھاتا ہوں آپ ویلڈ کو اور امپورٹنٹ بات ہے تو اس کو ہم غالب چھوڑیں بھائی، گے نہیں۔ ٹھیک ہے غالب بھائی، پوائنٹ رکھے میں مکمل کر دوں۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا انصاف کرتا ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی ہماری، لیکن اگر ایک شخص پاورفل ہے، اگر کوئی اس کو کریٹر مانتا ہے اور ایک حکم اس کا ہوتا ہے جو انصاف پر مبنی نہ بھی ہو، تو اس کی خدائی پر یا اس کی بادشاہت پر یا اس کی پرفیکٹ ہونے پر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل فرعون جب طاقت میں تھا اور اس نے ایک حکم دیا کہ مردوں کو ذبح کیا جائے، اس کو جو ہے وہ ذبح، یہ حکم ظلم پر مبنی تھا، یہ ایک غلط حکم تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ اس حکم کو فالو کیا جاتا تھا کیونکہ وہ طاقت میں تھا۔ اگر کوئی اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پیسہ ہو قارون کی طرح، اس پیسوں پر لوگوں کو وہ قتل کر دے اور اس کے پاس پاور ہو، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ قارون جو ہے طاقتور نہیں، پھر بھی لوگ اس کو مانیں گے خواہ اس کے ساتھ پیسہ ہو، کیونکہ اس پیسے کے بل بودے پر وہ اپنا حکم جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ فرعون کی مثال لے لے، اسی طریقے سے اور طاقتور جو بادشاہ گزرے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس دنیا پر، میں ایک آرگومنٹ رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھے تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خدا کے انصاف ہونے سے یا بے انصاف ہونے سے اس کی بادشاہت پر کیا اثر پڑے گا، مجھے یہ بات ایکسپلین کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا اس کے مطابق خدا فرعون ہی ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر خدا فرعون ہو تو نو فرعون نو کو نو، اپنے آپ کو خدا کہنے کا حق خدا ہے۔ پھر خدا پاورفل ہے، آپ ہاں انٹلیکچل بھائی، انسان ہیں، آپ یہ کہہ رہے غالب بھائی ہو، یہ نہ کریں آپ، نہیں میں میں آپ کیا کو نہ کروں ایجوکیٹڈ یار، سمجھتا ہوں، میں آپ کی میں بات ایجوکیٹڈ آپ کو آپ نا میں ایک اچھا منٹ سمجھتا ہوں، بھائی یہ ٹھہرا نہ ٹھہرا، کریں، صحیح، آپ میں مجھے نہ آپ کو اچھے سمجھے اتنا یار، ایک عقل منٹ مند سمجھتا طاہر، ہوں، طاہر میاں، آپ ایک آپ منٹ بچوں کی میاں، طرح، مجھے آپ کو ٹھیک ہے، میوٹ نہ کرنا پڑے، آپ بچوں کی طرح بہیو کرنے لگ گئے ہیں۔ بھیا آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جو لاجک آپ نے آپ غلط پیش، انٹرپریٹیشن کی نا، میں نے نہیں کیا، میں نے بالکل آپ صحیح جواب نہیں دے سکتے، آپ میں جواب نہیں دے سکتے نا یار غالب بھائی، میں جواب اس بھی کا دے جواب سکتا آپ نہیں ہوں، دے سکتے، آپ سننے کا حوصلہ تو رکھیں، آپ کاٹتے ٹھیک جا ہے، رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے اور آپ اس سے اتنے ہڑبڑا گئے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بات نہیں کروں۔ کیونکہ غالب بھائی یار تو آپ سنو نا یار، سمجھتے طاہر ہیں، میاں سن لو نا یار، سن لو ہم مسلمان ہیں نا، یہ بس نہ کرے، بس بس مجھے اچھا آپ نہیں کو لگا، میرا پوائنٹ ابھی سمجھ نہیں آیا، میں نے اسے ایکسپلین نہیں کیا کہ میں نے کیوں کہا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ میری بات کا جواب تو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی پاکستان کی یا انڈیا کی نیشنل اسمبلی تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کھپ ڈال دیں گے تو سوال رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بات پورے طریقے سے ہوگی۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے یہ جسٹیفائی کیا، آپ نے خود فرعون بیچ میں لایا، فرعون کے پاس طاقت تھی اور فلاں تھا اور ڈھمکاں تھا، اور آپ نے پھر یہ جسٹیفائی کی بات کہ کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں نے پھر آپ سے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے خدا کی اور فرعون کی مینٹالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس حساب سے خدا بھی فرعون ہی ہے۔ پھر جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ کہا کہ طاقتور کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ طاقتور جو اپنی منمانی کرتا ہے نا، وہ اصولوں کے خلاف ہو کے کرتا ہے، اصولوں کے مطابق نہیں کرتا، کیونکہ اصولوں میں طاقت کی سپریمیسی کو کسی بھی صورت اصول، قانون، برابری اور انصاف میں کسی کی طاقت کو نہیں دیکھا جاتا۔ انصاف کے ترازو آپ نے دیکھا ہے نا، انصاف کی دیوی کئی جگہوں پہ لگائی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے تاکہ وہ طاقتور اور کمزور، گورے اور کالے، فلاں رنگ کے اور فلاں رنگ کے درمیان میں تمیز کیے بغیر صرف ایمانداری سے تولے، ٹھیک ہے؟ تو جو بات آپ نے کی ہے نا کہ طاقتور کیونکہ خدا ہے تو اسے اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہے، اور وہ انصاف نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ خدا انصاف پسند نہیں ہے۔ تو بھائی یہی تو ہمارا مقدمہ ہے آج کا، کہ خدا انصاف پسند نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور اگر خدا انصاف پسند نہیں ہے اور خدا یہ سمجھتا ہے کہ طاقتور کچھ بھی کر سکتا ہے تو خدا تو پھر ہپوکریٹ ہوا یا خدا منافق ہوا، کیونکہ وہ فرعون کو تو طاقت ہوتے ہوئے ظلم کرنے نہیں دے رہا. یعنی اس کے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہے اور خدا کو یہ برا لگ رہا ہے. مگر خدا اپنے معاملے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے تو وہ جو کچھ مرضی کرے. یہ بات تھی جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس حساب سے خدا اور فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے. تو فرعون شیطان کا پیروکار کیسے ہوا اور خدا پھر خود خدا کا پیروکار کیسے ہوا؟ کیونکہ پھر تو خدا خود ہی، اگر خدا انصاف پسند نہیں ہے نا، پھر خدا شیطان کا پیروکار ہے، کیونکہ شیطان دنیا میں لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور بھٹکاتا ہے کہ وہ ناانصافی کریں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا خدا کو بھی شیطان نے بھڑکایا یا خدا؟ اور اگر خدا کو شیطان نے نہیں بھڑکایا تو اس کا مطلب ہے تو خدا تو پھر شیطان سے بڑا شیطان ہوا، کیونکہ اس دنیا کو تو شیطان بہکاتا ہے تو وہ بہکتے ہیں اور وہ ناانصافی اور ظلم کرتے ہیں، مگر خدا کو کسی نے نہیں بہکایا اور وہ پھر بھی ظلم کر رہا ہے. یہ بات ہے. چلیں اب آپ کو امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ جواب دیجیے. اب میں پوائنٹ رکھتا ہوں غالب بھائی. 3-4 چیزیں آپ نے غلط طریقے سے ایکسپلین کی، میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. پہلی مثال آپ نے دی کہ جن اصولوں پر تو خدا کے لیے نہ اصول ہے، کیونکہ آپ اصل میں بنیادی عقیدے کو آپ نہیں سمجھ رہے. بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ آپ اپنے دماغ سے ایک تصور بنا رہے ہیں، ایک چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا ہے. جس طرح ایک بھائی سے بھی ابھی بات کر رہے تھے طلاق کے موضوع پر، اگر اسی موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا، یقین کریں آپ ادھر پہنچ جائیں گے. اگر یہ اختیار اگر میں عورت کو دوں تو میں کتنے مسائل اس معاشرے میں پیدا ہوں گے. تو آپ کو پھر ایک ظاہری طور پر آپ کے ذہن میں ایک کمی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے میں چیزیں رکھ دوں گا پھر وہاں بھی آپ خود کہیں گے کہ یہ مسئلے ہیں، پھر آپ سے یار آپ رکھ دیں وہاں یار، پہنچ جائیں. میں آپ کو بتا دوں میں گا کہ رکھتا ہوں آپ میں کی رکھتا ہوں غلطی غالب کیا بھائی. غلطی ہے. تھوڑا ابھی سا بھی جو ان چار چیزوں کو تو ایکسپلین کرو. ایک منٹ میاں، ایک میں نے ابھی ایکسپلین جو کر دیا آپ بات اصول. کہہ رہے ہو نا، دیکھیں آپ ابھی غالب بھی بھائی جو بات کہہ رہے ہیں، ٹھہر سن لیں صرف ایک جملہ. ابھی بھی جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ صرف جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے جواب نہیں دیا جائے گا. یہ نہیں یار، آپ مقدمہ رکھیں اور میں پھر آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں سینس کتنی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر اسی بات پہ ضد ہیں کہ خدا کیونکہ طاقتور ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سے امیجن کر رہے ہیں یہ باتیں. نہیں میاں، خدا جن چیزوں کے لیے دوسروں کو جج کرتا ہے اس کے مطابق اس کو جج کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے قانون پہ پورا نہیں اتر رہا. اتنی سی بات ہے. یہ میرا معیار نہیں ہے، یہ جس کو ہم خدائی معیار کہتے ہیں اسی کے مطابق خدا آدھا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیں. صحیح. غالب بھائی ادھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ انصاف سے جو ہے وہ بات کریں. آپ نے پوائنٹس رکھ دیے میرے سامنے، میں نے اس کو ایکسپلین کرنا تھا اپنے درمیان میں، پھر مجھے جو ہے وہ خیر ہے. ایک پوائنٹ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ اصول کی بات کی. اصول کس کے لیے بنتے ہیں؟ جو کمزور ہو. غالب بھائی اس مقدمے کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھ رہے. اصول طاقتور کے لیے، طاقتور تو خود اصول بناتا ہے. غالب بھائی آپ کو کیا پتہ نہیں ہے، ایک پرنسپل اصول بناتا ہے ایک کالج میں. تو پرنسپل یا ڈیو آپ جانتے ہوں گے پاکستان میں جو ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے. وہ رول کن کے لیے بناتا ہے؟ وہ ایجوکیشن کے لیے بناتا ہے، لوگوں کے لیے. وہ رولز تو وہ خود بناتا ہے. تو رولز آپ اس پر اپلائی نہیں کر سکتے. رولز کیونکہ اس نے بنائے ہیں، لوگوں کے لیے بنائے ہیں، پرنسپل کے لیے بنائے ہیں، وہ منسٹرز کے لیے اس نے رولز بنائے ہیں. تو وہ اس اصولوں کے پابند اس منسٹر اور سیکٹری وغیرہ اور پرنسپل کو ہونا پڑتا ہے. تو آپ اس مقدمے کو پہلے سمجھیں کہ اصول جو ہے وہ تو آپ میرے لیے، غالب کی آپ کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ہے. اصول کس طرح ایک کریٹر پر یا ایک خالق یا جس کو ہم سپریم بینگ مانتے ہیں اس کے لیے کس طرح اصول بنتے ہیں، یہ مقدمہ غلط ہے. دوسرا آپ نے ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی. میں نے کہا کہ آپ کو وہ چیز جو نظر آ رہی ہے پھر اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور میں اس مقدمے کو کہاں پر میں نے مان لیا کہ خدا نے کہیں پر ظلم کیا ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ بے انصافی کی ہے. خدا تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر ایک سے حساب لیا جائے گا، اس کے جو ہے علم کے مطابق حساب لیا جائے گا، اس کے انوائرمنٹ کے متعلق اس سے حساب کتاب لیا جائے گا،
اس کو دین کی دعوت دی جائے گی، پھر اس پر حجت جو ہے وہ جب حجت قائم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ اس کے بعد اللہ اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ جب حجت ایک انسان پر گزر جائے تو اس کے بعد حساب کتاب کرتا ہے، اتنا انصاف کرنے والا ہے۔ میرا یہ مقدمہ نہیں ہے جو آپ ایکسپلین کر رہے، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تو جس کا مجھے جواب نہیں ملا معذرت کے ساتھ، کہ بے انصاف اگر خدا کو آپ ثابت کر سکے، میں اس بات پر قائل نہیں ہوں کہ آپ نے ثابت کیا ہے، ابھی آپ سے میں آرگومنٹ مانگوں گا، لیکن اگر آپ کر بھی لے اپنے ذہن کے مطابق تو اس کے خدائی پر نہ کوئی اثر پڑے گا اور نہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ اب آپ تو بے انصافی پر جو ہے آرگومنٹس پیش کرے، میں اس کو جو ہے کاؤنٹر کروں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل کسی اصول کے انڈر نہیں ہوتا، تو یہ ایک جو ہے نا دنیا کے معاملات کے بارے میں ہی آپ ایک غلطی سے کام لے رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کسی کے انڈر نہیں ہوتا، کسی قانون کے تابع نہیں ہوتا، تو یہاں پہ بھی آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو کہ قانون بناتا ہے اور وہ غلط قانون بنائے اور وہ خود اس قانون کے تابع نہ ہو تو اسے منافق کہتے ہیں، اس لیے تو میں خدا کو منافق کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات ہے کہ اس کے اوپر اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں نہیں پڑے گا، مگر اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نیک ہے، بلکہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا شیطان سے بڑا شیطان ہے۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ پھر ایک ڈکٹیٹر اور ایک گندے شخص کی پوجا کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری تعریف اور سب چیزوں کے قابل ہے، تو وہ نہیں ہے۔ میرا مقدمہ خدا کے ہونے پہ نہیں ہے آج، میرا مقدمہ اس بات پہ ہے کہ خدا انصاف پسند نہیں ہے اور آپ ایک شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ آپ بیسیکلی ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کس چیز کا جواب مانگ رہے ہیں مجھ سے، حالانکہ آپ نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بتائیے۔ خدا بے انصاف ہے، آرگومنٹ پیش ہاں کریں۔ تو وہ تو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا تھا نا کہ عورت کو تو آزادی کا بھی حق نہیں ہے، مرد چاہے کچھا پہن کے پھرے، عورت نہیں پھر سکتی۔ اب آپ کہیں گے کیونکہ عورت کمزور ہے اسے نہیں پھرنا چاہیے، بھیا مسئلہ یہ نہیں ہے نا، مسئلہ اصول بنانے میں نہیں ہے، کمزور پیدا کرنے میں، کیونکہ جب آپ نے کمزور پیدا کیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی جو کہ مرد کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عورت کو بھی طلاق کا حق مل جائے تو معاشرے میں کیا ہو جائے گا، کیونکہ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے عورت میں عقل کی کمی ہے، مولوی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے اس لیے اسے طلاق کا حق نہیں دیا گیا، تو بھائی اسے نہیں زیادہ نہیں نہیں، یہ جذباتی غلط، میں نہیں کہوں گا، خیر جو نا یار سنیے یہ نا، میں نہیں کہوں۔ آپ بے شک نہ کہیں مگر میں پہلے ہی اس روڑے کو سائڈ پہ ہٹا دیا کہ بھیا ٹھیک ہے، اللہ بے انصاف اس لیے نہیں ہے کہ اس نے عورت کے لیے اصول غلط بنائے ہیں، اس نے عورت کو کمزور اور لاچار بنایا، بے انصاف اس لیے ہے کیونکہ جب آپ نے عورت کو کمزور اور لاچار اور آپ کے دعوے کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، کم عقل بنایا ہے، تو اصل میں آپ ہر اس ظالم کے ساتھ شامل ہیں جو کہ عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک بچہ ہو، اسے آپ کے حوالے کر دیا جائے کہ آپ اس کی پرورش کریں، آپ اسے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے بچوں کی برابری کرے تو آپ کیا کرتے ہیں، اسے آدھی روٹی دیتے ہیں۔ جب آپ اسے آدھی روٹی دیتے ہیں تو وہ پوری زندگی کمزور رہتا ہے اور آپ کے بچے اسے روز مارتے ہیں۔ آپ اس سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں تو میرا بہت پیارا ہے، مگر دیتے آپ اس کو آدھی روٹی ہی ہیں۔ بھائی جب آپ اسے آدھی روٹی دے کے کمزور رکھتے ہیں تو ہر وہ تھپڑ اور ہر وہ مکہ اور ہر وہ گالی جو کہ آپ کے بچے اس کو دیتے ہیں، اصل میں آپ اس کے زیادہ قصوروار ہیں کیونکہ آپ نے اس بچے کو ان کے برابر نہیں ہونے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو اسکول بھیجتے ہیں اور وہ کل کو ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں، مگر اس بیچارے کو آپ اسکول نہیں بھیجتے تو کل کو وہ بیچارہ جھاڑو مارتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی گناہ سب آپ کے سر پہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا خدا اپنی مرضی کے اصول بنا سکتا ہے، چلو اگر بنا سکتا ہے تو بنا رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جبلت میں تو وہ ناانصافی ہے نا، کہ اس نے اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا تھا کہ وہ اگر عورت کو مرد کے مقابلے میں کمزور نہ بناتا تاکہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت خود کر لیتی۔ جب آپ کسی کو اس کے حقوق کے لیے لڑنے اور سر اٹھا کے چلنے کی قابلیت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے یا پیدا کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ زیادہ قصوروار ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی ظلم آج تک عورتوں پہ ہوئے، اگر خدا
موجود ہے اور خدا نے جان بوجھ کے عورت کو کمزور بنایا تاکہ وہ مرد کی غلام بنی رہے، تو خدا اصل میں ان دنیا کے سب مردوں سے زیادہ برا ہے، ہر ایک کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ شیطان کو تو بعد میں کہیں نا، پہلے بنانے والے کو پکڑیں جس نے ٹیڑھی دیوار بنائی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ پہلے جو آپ نے مجھے بتایا کہ جو آپ نے رولز بنایا کہ پرنسپل کے لیے، میں اس سے مراد یہ تھی کہ جب یہاں پر آپ کو پاکستان میں شاید میرے خیال میں یہ سمجھا کہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہاں پر زیادہ تر جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا کسی بھی پرائیویٹ اسکول کا، تو وہ زیادہ تر اونر ہوتے ہیں، ایم ڈی ہوتے ہیں۔ وہ جو اس کا جو خرچہ ہوتا ہے یا اس کا جو بھی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ اونر اٹھاتا ہے۔ تو مثال کے لیے جب وہ رولز بناتا ہے کہ 8 بجے اسکول اوپن ہوگی اور سب نے 8 بجے آنا ہے، تو وہ ٹیچر کے لیے ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ یہ اگر 8 بجے آئے اچھی بات ہے، لیکن نہ آئے تو رولز اس نے بنائے ہیں باقی نیچے طبقے کے لیے، یہ خود اونر ہے، یہ اپنے لیے اس نے نہیں بنائی۔ میں یہ بات ایکسپلین کرنے والا تھا، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ صحیح، اب میں اچھا ایک چلیں، آپ اور مجھے چیز، ایک بات بتائیں، اب میں تھوڑا نہیں غالب نہیں، بھائی ٹھہر تھوڑا تو سا میاں، آپ کو سمجھ ہی نہیں یار آ رہی بات۔ میں نہ اچھا یار، اب میں آپ کو میوٹ کروں گا۔ اب آپ جو ہے نا بالکل ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھیا، دھیان سے سوچو، کسی بچے کا پیرنٹ آئے اور پرنسپل اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، انہیں تھپڑ مارے، تو بھائی وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے، پولیس اٹھا کے لے جائے گی میاں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے رول وہ بناتا ہے، وہ نہیں بناتا۔ چاہے کوئی پرائیویٹ اسکول بھی ہو، وہ پاکستان کے قانون کے تابع ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ یہ رول آپ کو ایک اسکول کی ٹائمنگ کا رول یاد آ گیا، دیٹ ڈز ناٹ میٹر، دیٹ ڈز ناٹ میک اینی ون گاڈ، ٹھیک ہے؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ ایک ارریلیونٹ مثال دے رہے ہیں، اس مثال کی اصل میں کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ذرا سپر چیٹ پڑھ لوں۔ برہان صدا بار نے ایک سپر اسٹیکر بھیجا، میسی نے ایک بھیجا، اور جیک رو نے کہا اونلی اف ورڈ مصلحت ڈیڈنٹ ایگزسٹ، مسئلہ ختم۔ ہاں جی، چلیں طاہر، آپ نے کوئی کلوزنگ ریمارکس دینے ہیں تو دے دیں، باقی آپ اس ٹھیک ہے، کال کو دوبارہ سن لیجئے گا، صحیح کیونکہ اس میں آپ سے اوکے آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ کوئی منطق کے اصولوں کے مطابق یا منطق کی اوکے۔ سمجھ بوجھ سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر منطق والے سمجھیں گے تو آپ کا تو مقدمہ اٹھ جائے گا۔ میں کلوزنگ ریمارکس دے دوں چلیں وہ منطق والوں کہ کو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ دیکھ لیں گے خود ہی، ٹھیک ہے، فکر نہ آپ صحیح کریں۔ ہے۔ میں کلوزنگ ریمارکس دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو عقل ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، نہ عورت کی یا سب کی، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر اس دنیا کے سسٹم کو چلانا ہے تو اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے، فار ایگزامپل اگر کوئی امیر ہوگا ایک گھر بنائے گا تو وہ کسی غریب سے بنائے گا، کسی کاریگر سے بنائے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ترکان کی بھی ضرورت ہوگی۔ کیا ہر کوئی کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا کوئی ایسا نہیں ہوگا؟ تو اس میں بھی آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیوں اتنی عقل کم دی ہے یا اتنی انٹیلیجنس کم دی ہے کہ کوئی جو ہے وہ پی ایم ایس کو کلیئر کر چکا ہے اور کوئی نہیں کلیئر کر چکا ہے؟ تو یہی سسٹم ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کا نظام ہی اسی طریقے سے ہے کہ اس کو چلانا ہے۔ اس میں عورت بھی آئے گی جو بظاہر آپ کو جو ہے وہ کمزور نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں بہت سی نازک وغیرہ بہت سی مصلحت ہے، وہ مرد کے لیے آرام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح عورت کو بھی بہت سی چیزوں پر سکون ملتا ہے۔ اسی طرح ایک گھر جب ہم بناتے ہیں تو گھر میں ہر ایک شخص کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، غریب کے اپنے جو ہے وہ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر ساری دنیا امیر بن جائے گی تو کوئی خدمت کرے گا؟ کسی امیر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈرائیور ہوگا؟ آپ مجھے آپ خیر آپ تھوڑا سا آپ نے کہا کلوزنگ ریمارک دے دیں، لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ کس طرح سسٹم چاہتے ہیں؟ خدا کا جو سسٹم آپ کو بے انصافی پر نظر آئے تو غالب کا سسٹم کیا ہے کہ اس دنیا میں سارے امیر ہونے چاہیے، سارے غریب ہونے چاہیے، سارے مرد ہونے چاہیے، سارے کیا عورتیں ہونی چاہیے؟ کیا عورتیں بھی جو ہے وہ اسٹیل مین کی طرح جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے پاس سلوشن تو خود نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف اعتراض ہی کر رہے ہیں۔ تو اعتراض میں اگر دم ہوگا تو پھر آپ خود اپنا ایک سسٹم بنائیں کہ خدا کا جو سسٹم ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ V8 گاڑیاں ہونی چاہیے، سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ گن والے ہونے چاہیے کہ اس کے ساتھ مشین ہو، سب پیسہ ہو،
جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ کباب شباب وغیرہ سب کچھ ہو. تو اب مجھے مسئلہ سمجھا دے. اب بھی آپ مجھے سمجھائیں گے کیونکہ جب مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کے سسٹم میں کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو بھائی ہمارے بھائی طاہر سیفی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا تو ایسی ہی ہے، اور یہی تو بات ثابت کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا جن چیزوں کو برا کہتا ہے وہ دنیا میں اس نے بھر بھر رکھی ہیں، اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا نے دنیا بنائی ہے تو. ٹھیک ہے، یہ بات خدا کو غلط ثابت کرتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت کو مرد کے برابر ہونا چاہیے تھا؟ ہاں ہونا چاہیے تھا. کیا سب کو امیر ہونا چاہیے تھا؟ ہاں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، خدا جو ہے وہ اگر انصاف آپ کرتے ہیں بھائی، آپ لوگ دنیا کو امتحان کہنے کا بڑا اٹھا کے رکھتے ہیں آپ لوگ ہر وقت. بھائی جب امتحان ہوتا ہے تو کیا سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی سلیبس نہیں دیا جاتا؟ سب کو ایک ہی سوال نہیں ملتے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک اسٹوڈنٹ پہلی کلاس میں بیٹھا ہے اور پہلی کلاس کے باقی سب اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ پہلی کلاس کا ایک کوسچن پیپر دیں اور اس بیچارے کو میٹرک کا اٹھا کے دے دیں. وہ تو بیچارہ فیل ہی ہوگا نا. اور جب وہ پھر فیل ہو جائے تو آپ اسے کہیں کہ تو کیوں فیل ہوا ہے. بات تو یہی، دنیا میں تو یہی ہے نا. عورتوں کے لیے تو میٹرک جیسی مشکل ہے یا ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی جیسی مشکل ہے. مردوں کو پہلی کا پرچہ دیا ہوا ہے. سمجھ گئے کہ وہ جو مرضی کریں، وہ ہر ایک چیز کریں، اور آپ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل ہیں. اور خدا اوپر سے پھر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی. میں تو نہیں کہہ رہا نا بھائی، یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مطلب اللہ ہی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بھیا یہ غالب کا سسٹم اور فلاں ڈھمکاں، بھائی میں تو کوئی سسٹم دے ہی نہیں رہا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس خدا نے آپ کے، جو کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سب چیزوں پہ قادر ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہے، تو اس نے اتنا اسٹوپڈ قسم کا سسٹم کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کی طاقت میں اچھا سسٹم بنانا تھا، اور اس کی عقل میں بھی یہ تھا. جو میرے ذہن میں اس سسٹم کے فلاز آ رہے ہیں نا، خدا کو نہیں پتا اس سسٹم کے فلاز جو مجھے پتہ ہیں. ٹھیک ہے، پتہ ہے نا اس کو. اور چلیں مجھے پتہ ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو دور نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غالب اپنا سسٹم سامنے لے آؤ. او بھائی مجھے پتہ ہے سسٹم کے فلاز، مگر میرے پاس طاقت تھوڑی ہے ختم کرنے کی. ٹھیک ہے، خدا کے پاس تو طاقت بھی ہے، فلاز جانتا بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اور کرتا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ خدا یہاں خدا نہیں ہے. اور اگر وہ ہے، یقین کریں میرے بھائی، میرے معصوم بھائی، آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا صرف، اور تو کوئی بات نہیں.